خداوند کا شکر کریں گے آج کی اس مقدس اور مبارک دن کے لیے، ان خوبصورت لمحات کے لیے جو وہ ہمیں بخشتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آ کے اس کی حضوری کا مزہ چکھ سکیں، اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں، اس کی حمد کر سکیں اور وہ ہم سے بات کر سکیں۔ آج صبح جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو آج کا پیغام ہے، وہ پیغام زبان کے اوپر ہے، زبان کی طاقت کے اوپر ہے، اس کی اہمیت کے اوپر ہے کہ زبان کی یا ہمارے الفاظ کی، ہمارے لفظوں کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح سے ہم اپنی زبان کے وسیلہ سے، اس زبان کی طاقت کے وسیلہ سے ابلیس کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور ابلیس پہ غلبہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہیلیلویا! میرے ساتھ مل کے نکالیے گا سلیمان بادشاہ کی معرفت لکھی گئی امثال کی کتاب، اس کا 18 باب اور اس کی 21 آیت، بلکہ میں اس کو 20 آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اس سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو ہماری مرکزی آیت جو ہے وہ ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اس سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آج صبح ہم مختصر طور پر اس تھوڑے سے ٹائم میں زبان کی اہمیت کے بارے میں سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، ہمارے لفظوں کے اندر کیا طاقت، کیا قدرت پائی جاتی ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے ہونٹوں کا، اپنے لبوں کا، اپنے الفاظ کا، اپنی زبان کا پھل کھاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ کلام مقدس کے اندر مختلف جگہوں پر انسان کے مختلف اعضاء کو مختلف باتوں سے، مختلف چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کچھ جگہ پر جسمانی اعضاء کو روحانی طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کے روحانی مطلب بتائے گئے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اس کو جسمانی طور پر پیش کر کے اس کے جسمانی مطلب بتائے گئے ہیں۔ جس طرح سے نئے عہد نامہ کے اندر کلیسیا کو مسیح کا بدن بولا گیا ہے، اور اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ تم مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء، اور پھر تمام اعضاء جس کے اندر ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو نیا عہد نامہ جو ہے وہ کلیسیا کو، یعنی مجھے اور آپ کو، مسیح کا بدن کہتا ہے۔ ہم مسیح کا بدن ہیں، اور فردن فردن لکھا ہے، اعضاء ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر مختلف قوتوں کو انسانی اعضاء سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ امثال کتاب اس کا 3 باب اس کی 16 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا کہ اس کے دائنے ہاتھ میں، کس کے؟ یعنی خدا کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے۔ یعنی خدا کا جو دائنا ہاتھ ہے وہ، اس کے اندر عمر کی درازی ہے۔ عمر کی درازی ایک قوت ہے، اور اس قوت کو خدا کے دائنے ہاتھ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دولت اور عزت بھی ایک قوت ہے، اور اس قوت کو خدا کے بائیں ہاتھ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے پرانے عہد نامہ کے اندر
خدا کے خادموں کو، خادمین کو خدا کی آنکھ کی پتلی بولا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آنکھ کو بدن کا چراغ بولا گیا ہے۔ پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جو پیٹ ہے، پیٹ جو ہے وہ انسان کے ضمیر کو، اس کی نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ گردے جو ہیں وہ انسان کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دل جو ہے وہ ہماری جان کو، ہماری سوچ کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ارادوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، دل جو ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہماری زبان ہے، یاد رکھیں ہماری زبان جو ہے وہ اختیار کو، طاقت کو، کنجی کو، چابی کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ لوگ کو کہ ہر ایک اعضاء جو ہے اس کے معنی ہے، اور زبان جو ہے وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے، طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہو جس کا بہترین اس کی باڈی ہو، اس کا بہترین انجن ہو، اس کا انٹیریئر خوبصورت ہو، سسپینشن بہترین ہو، گیئر اس کا ٹھیک ہو، گاڑی فل اس کا ٹینک ہو، اور آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کی چابی نہیں تو کیا وہ گاڑی کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ تو اتنی بڑی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی چابی چاہیے، اور جب وہ چابی ہم گاڑی کے اندر لگاتے ہیں تو وہ چابی جو ہے وہ گاڑی کے اندر کرنٹ پیدا کرتی ہے، جان پیدا کرتی ہے، اور جیسی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر آپ گاڑی کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، آپ 30 کی سپیڈ پہ چلائیں، 100 کی سپیڈ پہ چلائیں، 200 کی سپیڈ پہ چلائیں، وہ آپ کے اختیار کے اندر ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مگر اگر یہ چابی آپ کے پاس نہیں ہے تو جتنی مرضی بڑی گاڑی ہو، جتنی خوبصورت گاڑی ہو، جتنی مہنگی گاڑی ہو، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جیسی گاڑی آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس گاڑی کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، آپ اشارے توڑتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے، اگلے شخص کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ وائلیشن کرتے ہیں، جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملتی ہے۔ کیا سزا؟ فائن پڑتا ہے، آپ کو ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسی وائلیشن جس پہ گاڑی بھی بند کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یاد رکھیں کہ ایک چھوٹی سی چابی جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ گاڑی کو جس طرح مرضی لے کے چلے۔ اگر وہ چابی نہیں ہے تو آپ گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ہماری زبان بھی جو ہے وہ ایک چابی کی طرح جو ہماری زندگی کی گاڑی کو چلاتی ہے۔ اگر آپ اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی ہے، پر اگر آپ اس کا منفی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے موت اور بربادی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اس سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ یعقوب کا خط اس کا 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے سارے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں کہ یعقوب کیا کہتا ہے کہ 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے بدن کے اندر جو زبان ہے وہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس زبان کے وسیلہ سے ہم اپنی پوری زندگی کو چلاتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی جو ہے یہ ہماری زبان ڈرائیو کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی زبان کا استعمال جان جائیں، اگر ہم اس کا مثبت استعمال کریں تو ہم بہت سی مشکلات سے، بہت سی پریشانیوں سے، بہت سی دکھوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ پر اگر ہم اس کو قابو میں نہیں رکھتے،
اس کو قابو میں رکھنے سے مراد یہ کہ اپنے جسم کی خواہشات کے اوپر قابو پانا، گناہ اور بدی کے اوپر غلبہ حاصل کرنا۔ کامل شخص کون ہے؟ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو قابو کر لیتے ہیں تو آپ، بائبل کہتی ہے کہ اپنے پورے بدن کو قابو کر لیتے ہیں۔ مگر اس کو قابو کر کوئی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ کہ اگر آپ کسی کو ظاہری طور پر ماریں تو وہ زخم جو آپ کو نظر آتا ہے، ہفتے، 10 دن، مہینے، سال بعد وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے۔ لیکن زبان کا لگا زخم آپ کے بدن پہ نہیں بلکہ آپ کی روح اور جان پر لگتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے اندر جتنا بھی اسلحہ بنایا جاتا ہے، اس اسلحہ کو استعمال کرنے کے لیے دنیا کے اندر سپاہی ٹرینڈ کیے جاتے ہیں، سولجرز بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس اسلحہ کا استعمال کر سکیں۔ یہ ایک ایسا ویپن ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا اسلحہ ہے جس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ بائبل بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اسی کو دیکھیں، یعقوب کا خط اس کے 3 باب کو دیکھیں تو اس کو میں اگر پڑھوں آپ کے سامنے، میں اس کو 5ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اسی طرح زبان بھی ایک، بلکہ میں اس کو 6 آیت سے پڑھتا ہوں، زبان بھی ایک آگ ہے، زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، کوئی سولجر، کوئی سپاہی، کوئی شخص اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ لکھا کہ یہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ یہ زبان آپ کے مستقبل کو سنوارتی بھی ہے، یہی زبان آپ کے مستقبل کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ آپ کی گفتار کا، آپ کی زبان کا، آپ کے الفاظ کا، آپ کے حالات کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ زبان آپ کے دل کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ تیرے ہونٹوں پر ہے، یعنی جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے اوپر ہے۔ یعنی ہمارے دل کی عکاسی ہماری زبان، ہمارے ہونٹ کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زبان، ہمارے الفاظ، ہمارے ہونٹوں، ہماری باتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اور یہی زبان، یاد رکھیں، یہی زبان ہمیں پاک بھی کرتی ہے، یہی زبان ہمیں ناپاک بھی کرتی ہے۔ کوئی اور چیز ہمیں پاک یا ناپاک نہیں کرتی ہے، یہ زبان ہی ہمیں پاک کرتی ہے، یہ زبان ہی ہمیں ناپاک کرتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ جلدی سے نکالیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب، اور 15 باب کی ہم 16 آیت دیکھیں گے۔ 16 آیت سے ہم دیکھیں گے 15 باب کی 16 آیت۔ لکھا ہے، اس نے کہا، کیا تم ابھی تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ سے پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ تو خدا یسوع مسیح یہاں پہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ زبان جو ہے یہی آپ کو ناپاک کرتی ہے، یہ زبان ہی آپ کو پاک کرتی ہے۔ آج ضرورت
یہ ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہم اپنی زبان کا استعمال ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا ہماری زبان جو ہے وہ مثبت باتیں کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یاد رکھیں کہ ایماندار کی زندگی کے اندر زبان کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور ایماندار شخص کی زبان اور بے ایمان شخص کی زبان میں بہت زیادہ فرق ہے. ایماندار شخص جو ہے وہ اپنی زبان سے بری بات نہیں کہتا، بلکہ وہ اچھی بات کہتا ہے، زندگی کی بات کرتا ہے، صحت مند باتیں کہتا ہے. جبکہ اس کے برعکس جو بے دین شخص ہے، بے ایمان شخص ہے، وہ اپنی زبان سے بری باتیں کہتا ہے، رسوائی کی باتیں کرتا ہے، دھوکے فریب کی باتیں کرتا ہے. مگر ایماندار شخص جو ہے وہ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے. متی کی انجیل اس کے 21 باب کی 35 آیت میں لکھا کہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں ایک دن ہمیں اس کا حساب دینا ہے. ہر نکمی بات کا، ہر اچھی بات کا حساب ہوگا، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی ہی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. کتنا ضروری ہے کہ ہم دھیان رکھیں اپنی زبان کا، اپنے الفاظ کا، اپنے ہونٹوں کا، کہ کیا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس لیے جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو روح القدس کی قوت کے وسیلہ سے ہمیں نئی زبان دی جاتی ہے، تاکہ ہم اس زبان کے وسیلہ سے خدا کی حمد کر سکیں. یاد رکھیں، نئی زبان سے مراد یہ نہیں کہ ہماری پرانی زبان خدا نکال کے نئی زبان لگاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہماری سوچ کو، ہمارے دل کو خدا بدل دیتا ہے. کیونکہ میں نے کیا بولا کہ زبان ہمارے دل کی عکاسی کرتی ہے. تو ہمارا دل جب نیا ہو جاتا ہے تو ہماری زبان نئی ہو جاتی ہے. اگر ہم پرانے ادمہ میں دیکھیں تو مرد خدا یسایہ، اس سے پہلے کہ اس کو وہ نبی کہلاتا یا اس کو نبوت کی روح ملتی، خدا اس کو قوم بنی اسرائیل کے اندر ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا، اس کے منہ کو اور اس کی زبان کو، اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا. اگر آپ پڑھیں یسایہ کی کتاب تو وہاں پہ لکھا کہ جب یسایہ نے یہوہ پاک خدا کو اونچے تخت کے پر بیٹھے دیکھا اور اس کے آس پاس سرافیم کو کھڑے دیکھا تو وہ چلا اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں برباد ہوا، میرے ہونٹ تو ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. اور پھر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا، اور ہونٹوں کو پاک کرنے کے وسیلہ سے اس کی نجات ہوئی، اس کا کفارہ ہوا، اور اس کو نبوت کی روح ملی، اور وہ اس نے قوم بنی اسرائیل کے اندر جو تھا وہ نبوت کرنی شروع کی، اور بہت ساری باتیں خداوند نے اس شخص کو بڑا استعمال کیا وہاں پہ. کب؟ جب اس کی زبان کو، اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا چھٹے باب کی میں پہلی آیت سے پڑھوں گا. غور سے سنیے گا کہ کس طرح سے یسایہ کو خدا نے جو اس کے ہونٹوں کو اور اس کی زبان کو پاک کیا، اور پھر اس کو خدا نے استعمال کیا. یسایہ چھٹا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئے. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا. اور ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا، قدوس 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 رب الفواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. تب میں بول اٹھا. کون بول اٹھا؟ یہ یسایہ اپنی بات کرتا ہے، کہتا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواج کو دیکھا. اس وقت سرافیم میں سے، سرافیم یاد رکھیں فرشتوں کی ایک قسم ہے، لیکن اس وقت
سرافی میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ میں نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرا گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ فرشتہ جب اس کے ہونٹوں کو چھوتا ہے کہتا ہے پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اسی وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ تو یہ یسایہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب وہ عزیہ بادشاہ کے دور کے اندر، جب عزیہ بادشاہ کی وفات ہوگی تو خداوند نے جب اس کو چنا تو اس کے چناؤ کے اوپر خدا نے کس طرح سے اس کے ہونٹوں کو اور اس کے لبوں کو پاک کیا، اور اس کو پاک کرنے کے وسیلہ سے اس کی بدکاری جاتی رہی اور اس سے گناہ کا کفارہ ہوا۔ اور پھر اس شخص کو خدا نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا اور اس نے قوم بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری پیشن گوئیاں کیں، یسوع مسیح کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں کیں، بہت سی نبوتیں کیں، اور یہ اس کا شمار جو ہے یہ انبیاء اکبر یعنی بڑے نبیوں کے اندر جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے، اور خدا نے اس کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا۔ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ خدا نے اس کو پہلے اس کے ہونٹوں کو اور اس کے لبوں کو پاک کیا اور اس کو نجات دی۔ یہ پرانے عہد نامہ کا پیٹرن کہہ لیں کہ خداوند نے اس شخص کو کس طرح سے کفارہ اس کا کیا، کس طرح سے اس کو نجات دی، اور وہ ہم نے پڑھا کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر سلگتا ہوا کوئلہ لگایا گیا، تب اس کی ہونٹ پاک ہوئے اور اس کے گناہ کا کفارہ ہوا۔ داؤد کہتا ہے میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے منہ اتے نگاہ بان بٹھا، میرے وال تو چھیتی آ۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو، خدا پاک روح کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمارے ہونٹوں کی، ہمارے ذہن کی، ہمارے دل کی، ہماری زبان کی حفاظت کرے، تو یاد رکھیں کہ روح القدس کی رہنمائی سے خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمارے ہونٹوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے لفظوں کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ہمارے منہ سے کوئی بری بات نہ نکلے، بلکہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس سے خاتمہ لکھا ہے کہ کوئی بری بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی بری بات تو نہیں نکل رہی ہے۔ ہمیں اپنی زبان کا، اپنی باتوں کا، اپنے الفاظ کا خیال رکھنا ہے، اس کا مثبت استعمال کرنا ہے، تب ہی ہم اس کے وسیلہ سے زندگی کا پھل کھا سکتے ہیں، ورنہ ہم زندگی کا پھل نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے زبان کا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کس طرح سے ہم اس کی حفاظت کرنے کے وسیلہ سے ہم زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک اس کا حصہ سیکھا۔ دوسری خاص بات ہم آج یہ دیکھیں گے کہ زبان کی طاقت کیا ہے، زبان کی اہمیت کیا ہے، اور یہ زبان جو گوشت کا ایک لوتھڑا نظر آتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا اعضاء ہے ہمارے بدن کے اندر، لیکن یہ اپنے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، کس طرح سے۔ امثال کی کتاب جو کہ ہماری مرکزی آیت تھی اس میں لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ کیسے یہ چھوٹا سا ایک اعضاء، اس کے قابو کے اندر کس طرح سے زندگی اور موت ہے، آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، اس کی اہمیت کو ہم دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ زبان کی طاقت یہ ہے کہ خدا نے اپنی زبان کے وسیلہ سے، اپنے کلمہ کے وسیلہ سے، اپنے الفاظ کے وسیلہ سے اس نے دنیا کو بلکہ پوری کائنات کو بنایا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو خداوند نے کہا اور سب کچھ ہوا۔ صرف دو ایسی چیزیں تھیں جس کو خدا نے کہہ کے نہیں بلایا بلکہ اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک انسان اور ایک جو موسیٰ کو اس نے 10 کام کی تختیاں دی تھیں۔ یہ دو کام اس نے اپنے ہاتھ سے کیے، باقی سب چیزیں اس نے اپنی زبان کے وسیلہ سے، اپنے الفاظ کی قوت کے وسیلہ سے اس نے بولا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ کیا لکھا کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی، اور اس وقت نہیں ہوئی، آج بھی ہوتی ہے۔ زبان کا اختیار، خدا نے جو کہا آج سے 6000 سال پہلے روشنی ہو جا، اس وقت ہوئی، آج بھی ہوتی ہے، اور جب تک
یسوع مسیح نہیں آئے گا، روشنی ہوتی رہے گی۔ یہ خدا کا اختیار تھا۔ اس نے بولا گھاس اگ جائے، گھاس اگ گئی، اس وقت بھی اگتی تھی، آج بھی اگتی ہے۔ خدا نے کیا بولا جانور بن جائیں، جانور بن گئے، پرندے بن جائیں، پرندے بن گئے، سمندری جانور بن جائیں، سمندری جانور بن گئے۔ یعنی خدا نے کہا اور وہ ہو گیا۔ یہ ہے زبان کی قوت، یہ ہے زبان کی طاقت، یہ ہے زبان کا اختیار۔ یعنی خدا کے کہنے سے، لیکن اس کے کہنے سے عالم وجود میں آئے۔ اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو لکھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کو اپنے ایٹریبیوٹس دیے، یعنی اپنے اوصاف دیے، اپنی خصوصیات دی، اپنا اختیار دیا، اپنی صفتیں دی۔ یعنی جس طرح سے خدا زبان کے وسیلہ سے، الفاظ کے وسیلہ سے، الفاظ کی قوت سے کام کرتا تھا، انسان بھی کرتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں ایماندار شخص کی زبان کے اندر قوت اور اختیار ہے۔ ایک خدا کا خادم آج بھی ایک بدرو کو منہ سے کہتا ہے کہ یسوع کے نام سے نکل جا، تو ابلیس ڈرتا گھبراتا کانپتا اور نکل جاتا ہے۔ ایک ایماندار شخص، ایک دیانتدار شخص، خدا کا خادم بولتا ہے یہ بیماری چلی جائے، وہ چلی جاتی ہے۔ زبان کا اختیار ہے، یعنی زبان کے اندر خدا نے قوت اور طاقت کو اور اختیار کو رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو خدا کی شبیہ کے اوپر بنایا گیا ہے، مگر انسان اس اختیار کو نہیں سمجھتا۔ بے شمار لوگ، ایون ایماندار لوگ، اپنی زبان کے اندر موجود اختیار کو نہ جانتے ہیں، نہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہوا اس اختیار کو جانتی تو وہ کبھی بھی ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھاتی۔ ابلیس نے لفظوں کے ہیر پھیر سے اس کے اختیار کو چھین لیا۔ وہ اپنی زبان کے اختیار سے، اس اتھارٹی سے واقف ہی نہیں تھی، اور لفظوں کے ہیر پھیر نے اس کو گناہ میں گرا دیا۔ آج بھی یاد رکھے ابلیس بہت سارے ایمانداروں کو ان کی زبان کے اندر موجود اختیار کو سمجھنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس روز یہ اختیار کو سمجھ گیا، جس روز اس نے اس اختیار کا استعمال شروع کر دیا، اس روز میری چھٹی ہے۔ وہ جانتا ہے اس بات کو، اسی لیے وہ انسان کے ذہن کے اندر اس بات کو پلانٹ کر دیتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان کے اندر موجود اختیار کو سمجھ جائیں کہ آپ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ خدا نے آپ کو جب اپنی شبیہ بنایا، آپ کے پاس وہی اختیار ہے جو یسوع مسیح نے بولا کہ میں جاتا ہوں اور اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت کے اوپر غلبہ حاصل کرو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کوئی فزیکلی کوئی باکس نہیں پکڑایا کہ یہ ہے وہ اختیار۔ یہ اختیار ہمارے اندر ہے، ہماری زبان کے اندر ہے۔ جیسا میں نے بولا، جو ایماندار، جو راست باز لوگ اپنے اختیار کو سمجھ جاتے ہیں، ابلیس ان سے ڈرتا اور گھبراتا ہے۔ وہ اس اختیار کے وسیلہ سے، اس اختیار کے وسیلہ سے وہ ابلیس کے اوپر، برے حالات کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ پر اگر ہم اس اختیار کو نہیں سمجھتے تو ابلیس ساری زندگی ہمارے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وہ وجود پکڑتے ہیں، ان کے اندر قوت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ ابلیس کے خلاف ایک زبردست تیر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ ایمان کے ساتھ ابلیس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، بیماری کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، برے حالات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، اپنی مشکلات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور ایمان سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلام کو کلیم کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، تو ابلیس شکست کھا جاتا ہے۔ تو وہ ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان کے اختیار کے وسیلہ سے ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا۔
ایک واقعہ، ایک معجزہ، ایک بات بتا دیں کہ یسوع مسیح نے وہ بات بولی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ ہر ایک بات جو وہ کہتا تھا وہ پوری ہوتی تھی. ایسا زبردست اختیار اس کی زبان کے اندر تھا. یاد رکھیں وہی اختیار مجھے اور آپ کو بخشا گیا ہے. ہمیں اس اختیار کو سمجھنا ہے. ایماندار شخص اگر اپنی زندگی کے اندر زبان کے اختیار کو سمجھتا ہے اور وہ زندگی کی بات بولتا ہے تو وہ زندگی کا وارث ہے. جو اچھی بات آپ بولیں گے آپ کے لیے اچھی بات، اچھے کام ہوں گے. اگر آپ بری بات بولیں گے تو آپ کے لیے بری باتیں، برے کام ہوں گے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں. ایماندار کی زندگی کے اندر اختیار پایا جاتا ہے. پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق جب بوڑھا ہو گیا تو لکھا کہ اس نے اپنے بیٹے، بڑے بیٹے عیساؤ کو بولا کہ جا اور میرے لیے شکار مار کے لا تاکہ میں تجھے برکت دوں. ہم پڑھیں گے نہیں، آپ اس واقعہ سے واقف ہیں. جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سنیں کہ ربکا جو کہ اس کی بیوی تھی اس نے سن لیا اور وہ اپنے بیٹے یعقوب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرے باپ نے تیرے بڑے بیٹے عیساؤ کو یہ کام بولا ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ تو جا اور اس سے وہ برکت جو اس کو ملنے والی تو حاصل کر. اب یہاں پر یعقوب اس کو کہتا ہے کہ اگر میرے باپ نے مجھے ٹٹولا اور اس نے پہچان لیا کہ میں تو یعقوب ہوں، میں تو عیساؤ ہے ہی نہیں، تو وہ تو مجھ پہ لعنت کرے گا. تو ربکا ایک بات کہتی ہے کہ جو لعنت اگر وہ تجھ پہ کرے گا تو وہ لعنت مجھ پہ آئے گی، تجھ پہ نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اسحاق کے منہ کے اندر اختیار تھا، اسحاق کی زبان کے اندر اختیار تھا، اور ربکا اس بات کو جانتی تھی. اس لیے وہ کہتی ہے کہ تو جا اور تو اس برکت کو حاصل کر. گو یہ کتنا بڑا دھوکہ تھا. ہمیں نظر آتا کہ یہ دھوکہ تھا، لیکن تو بھی خدا نے اس دھوکے کے اندر بھی اسحاق کے منہ سے نکلے الفاظ کی ایسی اس کے اندر طاقت تھی کہ خدا نے ان کو پورا کیا. کیونکہ اسحاق خدا کا بندہ تھا، خدا اس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جو کچھ اس نے اپنے منہ سے نکالا خدا دیکھ رہا ہے کہ یعقوب دھوکے سے لے رہا ہے. لیکن خدا مجبور ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ خدا نے انسان کی، ایماندار کی زندگی کے اندر، اس کی زبان کے اندر اختیار کو رکھا ہوا ہے. اور جیسے ہی اسحاق جو کچھ اپنے بیٹے یعقوب کے لیے بولتا ہے، جو کچھ کہا وہ پورا ہوا. جبکہ خدا جانتا تھا، دیکھ رہا ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی خدا نے ان تمام باتوں کو پورا کیا. جو برکت یعقوب کو دی گئی وہ برکت آج بھی اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ مرد خدا اسحاق کی زبان کے اندر اختیار تھا، اور جو لفظ، جو برکت اس نے اس کے لیے بولی وہ کی نسلوں کے اندر ٹھہر گئی. آج ایمان رکھیں کہ اگر آپ خدا سے منسلک ہیں، اگر آپ آج خدا سے علاقہ رکھتے ہیں، اگر آج آپ کی زندگی خدا کے ساتھ ہے، آپ جو برکت اپنی اولاد کو دیں گے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر ٹھہر جائے گی. آپ کی نسل بابرکت ہوگی، آپ کی نسل اس روئے زمین کے اوپر باعث برکت ہوگی. وہ ایک زوراور نسل ہوگی. اپنی اولاد کو برکت دینا شروع کریں. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی زبان کے اندر اختیار ہے. وہ اختیار جو اسحاق کی زبان میں تھا، وہ اختیار جو یعقوب کی زبان میں تھا اور اس نے یوسف کو برکت دی اور اس کو برکت ملی، وہ اختیار جو یسوع مسیح کی زبان میں تھا، وہی اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے. اس اختیار کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جو اس کو دوست رکھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے. ایک واقعہ جو کہ یعقوب کی زندگی میں ہی گزرا کہ یعقوب جب اپنے باپ سے دھوکے سے برکت لے کر اپنے
मामू लाबन के पास चला गया तो आप सब जानते हैं कि उसने लाबन की दोनों बेटियों से शादी कर ली, और एक वक्त आया कि उसको अपने बाप के घर की याद आई और वो वहाँ से निकला कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊँ। तो लिखा है कि जब वो निकला तो उसकी बीवी राखल, जिससे वो प्यार करता था, वो निकलते वक्त अपने बाप के बुतों को वहाँ से चुरा के ले आई ताकि वो सफ़र में उनकी हिफाजत कर सकें। मगर याकूब इस बात से वाकिफ़ ना था, और जब लाबन जो कि याकूब का ससुर था, उसने उसका ताकुब किया, उसका पीछा किया और उसको जा पकड़ा, तो उसने बोला कि तू निकलते वक्त क्यों मुझे बता के नहीं आया, और तू क्यों मेरे बुतों को चुरा के ले आया। और याकूब जो था उसने बग़ैर तफ्तीश किए, बग़ैर सोचे समझे एक बयान जारी किया। उसने बोला कि जिसके पास से तेरे बुत निकले वो जीता नहीं बचेगा। और उसकी ज़ुबान में ऐसा ज़बरदस्त इख्तियार था कि जो उसने बोला वो हुआ। उसकी बीवी राखल जो बुतों को चुरा के लाई थी, वो जब उसके वज़ाए हमल का वक्त आया, उसने अपने बेटे बिन्यामीन को पैदा किया, तो उस वक्त वो मर गई। क्यों? क्योंकि याकूब की ज़ुबान के अंदर इख्तियार था, उसने जो बोला वो पूरा हुआ। मेरे साथ निकालें, हम जल्दी से देखेंगे। मेरे साथ पैदाइशी किताब निकालिएगा, पैदाइशी किताब उसका 31 बाब की हम 26 आयत में लिखा है, तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आ, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा है कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उससे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। अब याकूब इस बात को नहीं जानता कि जो राखल है वो बुतों को चुरा लाई है, और वो कहता है कि जिसके पास तेरे बुत निकले वो जीता नहीं बचेगा। हम 35 बाब की अगर 16 आए देखें तो वहाँ पे लिखा है, और वो बैतल से चले और अफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखल के दर्देजा लगा और वज़ाए हमल में नहायत दिक्कत हुई, और जब वो सख्त दर्द में मुबतला थी तो दाई ने उससे कहा, मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम, और उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखल मर गई और अफरात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई। अब यहाँ पर राखल क्यों मरी है? राखल इसलिए मरी है क्योंकि याकूब के मुंह से जो अल्फाज निकले उसको इब्लीस ने इस्तेमाल किया। याद रहे कि जब हम अपने मुंह से नेगेटिव बातें निकालते हैं, हम बुरी बात, अगर हम ईमानदार हैं और हम बुरी बात निकालते हैं, तो इब्लीस मुंतज़िर है इस बात का कि कब हमारे मुंह से बुरी बात निकले और उसको हमारे घरानों में, हमारी बीवी बच्चों के अंदर, हमारे फाइनेंसेस के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर उसको इस्तेमाल कर सके। और क्या हुआ? उसने जो बोला कि वो जीता ना बचेगा, और वो राखल जो थी वो बच्चा जनते वक्त मर गई। क्यों? क्योंकि ये बात उसने अपने मुंह से बोली थी, उसके लफ्ज़ के अंदर ताकत थी, उसकी ज़ुबान के अंदर इख्तियार था, और जो कुछ उसने बोला उसके साथ हुआ। इसलिए याद रखें, हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। दाऊद जो था, इससे पहले कि वो जाती जूलियत के ऊपर हमला करता, अगर आप उस
سارے واقعے کو پڑھیں تو اس نے جسمانی طور پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے زبانی طور پر زبان سے اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا. اور کیا کہتا ہے جاتی جیلت کو کہ میں آج ہی کے دن تجھے اور تیری فوجوں کو جو ہے وہ ہوا کے پرندوں کی اور جنگلی درندوں کی خوراک بناؤں گا اور میں تیرا سر تیرے تان سے اتار لوں گا. یہ ابھی اس نے کچھ کیا نہیں, آپ پڑھیں, ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم حوالہ پڑھیں, آپ پڑھیں. اس نے زبان کے ساتھ اقرار کر لیا اس بات کا, اس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا کہ میں یہ کروں گا. اور جو کچھ اس نے بولا, آپ بائبل پڑھیں کہ سیم ٹو سیم بالکل وہی الفاظ جو اس نے کہے اس نے اسی طرح سے جاتی جولیت کے ساتھ اور ان کی فوجوں کے ساتھ کیا. کیوں؟ کیونکہ مرد خدا داؤد کی زبان کے اندر اختیار تھا, اس نے جو کہا اس کو پورا کیا. یرو کی دیوار جب گرائی گئی کیا ہوا؟ کوئی ہتھیار کچھ استعمال نہیں کیا, 7 پھیرے کاٹے اور زور سے للکارے اور دیوار کے اوپر چڑھ گئے, دیوار اپنے آپ گر گئی. یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان کے اندر اختیار ہے. قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر میں سے نکلی تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ مواب کا بادشاہ, جس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم مصر سے نکلی ہے جس کے وسیلہ سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے, تو لکھا ہے, آپ گنتی کتاب پڑھیں تو لکھا کہ اس نے ایک شخص, بلام نام ایک شخص کو اس نے بلایا جو کہ نبی مانا جاتا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نجومی مانا جاتا تھا, اور اس نے اس کو بلایا تاکہ وہ مواب کی خاطر, موابیوں کی خاطر قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرے. اور اگر آپ گنتی کتاب اس کا 22 باب پڑھیں تو وہاں پہ خدا بلام کو منع کرتا ہے. خاص بات کیا, خدا منع کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ تو نے ان پہ لعنت نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ مبارک لوگ ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو اگر خدا نے کسی کو برکت دی ہے, کسی قوم کو برکت دی ہے, تو 100 اس پہ لعنت کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یاد رکھیں کچھ لوگوں کے پاس اختیار ہے. وہ نبی تھا, خدا کی بات کرتا تھا, نبوت کرتا تھا, اس کی زبان میں اختیار تھا. اور جب اس کو بلایا گیا ہے بلام کو, اور اس کو بڑا لالچ دیا گیا کہ ہم تجھے یہ کر دیں گے, تجھے ہم اپنی سلطنت کے اندر ممتاز کریں گے, ہم تیرے ساتھ ہم تجھے اعلیٰ درجے پہ فائز کریں گے. اور وہ چلا, لیکن اس نے ایک بات بولی کہ میں وہی بولوں گا جو خدا مجھ سے کہے گا. اور خدا بھی اس کو بولتا ہے کہ تو نے اپنے سے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کی زبان کے اندر اختیار ہے. اگر وہ ان کے اوپر لعنت کرے گا تو قوم بنی اسرائیل لعنت کی وارث ہوگی, لیکن اگر برکت کرے گا تو وہ برکت کے وارث ہوں گے. اور خدا نے اس کی زبان کو, اس کی سوچ کو کنٹرول کیا تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت نہ کر سکے. آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں, پھر بھی مختصر طور پر ہم کچھ آیات پڑھیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں گنتی کی کتاب اس کا 22 باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے, پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یرو کے مقابل خیمے کھڑے کیے. لکھا ہے, اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن صفور نے دیکھا تھا, اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے. غرض موابی بنی اسرائیلیوں کے سبب سے پریشان ہوئے. سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ اموا ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے. اس وقت بلک بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا, سو اس نے باور کے بیٹے بلام کے پاس فطور کو, جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا, قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں, اور یہ کلا بھیجا کہ دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے, اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے, اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں. سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر, کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں. پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ان کو مار کر اس ملک سے نکال دوں, کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے
تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے بلعام سے کہا کہ تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ 20 آیت میں لکھا ہے اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر کہا کہ اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھے کہوں اس پر عمل کرنا۔ سو بلعام صبح کو اٹھ کر اپنی گدی پر زین رکھ کر مواب کے امرا کے ہمراہ چلا۔ تو مختصر کریں گے کہ یہ بلعام نبی جو تھا یہ تین بار مختلف جگہوں پہ جا کے ان کے لیے لعنت کرنا چاہتا ہے۔ لعنت نہیں کرنا چاہتا، یہ خدا کے پاس جاتا کہ میں ان پہ لعنت کروں یا نہ کروں، کیونکہ بلعام جو تھا وہ قوم بنی اسرائیل کو نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بندہ خدا کا تھا، اس کو نہیں پتا قوم بنی اسرائیل کون ہے۔ یہ خدا کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ یہ قوم جو ہے میں اس کے اوپر لعنت کروں یا نہ کروں، اور خدا کہتا ہے ان پہ لعنت نہیں کرنی، یہ مبارک قوم ہے۔ یعنی خدا اس انسان کی، اس مرد کی، اس نبی کی زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور پھر ہوا کیا، 23 باب کی 5ویں آیت میں لکھے تب خداوند نے ایک بات بلعام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانیوں کے پاس مواب کے سب امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا بلک نے مجھے آرام سے، یعنی شاہ مواب نے مصر کے پہاڑوں سے بلایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹیوں پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھو یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کے گرد کے زروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مرتا۔ یہ 3 بار اپنی مسل چلاتا ہے اور تینوں بار خدا اس کی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کی زبان میں اختیار ہے، اگر یہ اس کے اوپر لعنت کرے گا قوم بنی اسرائیل تو وہ لعنت کے وارث ہوں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایماندار شخص کی زندگی کے اندر اس کی زبان کے اندر اختیار ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اختیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نئے عہد نامہ کے اندر خدا نے یسوع مسیح جگہ جگہ پر اپنی زبان کے اختیار کے وسیلہ سے بیماروں کو ٹھیک کرتا تھا، قیدیوں کو رہا کرتا تھا، گناہ آلودہ لوگوں کو گناہ سے نجات دلاتا تھا۔ اور ایک جگہ پہ یسوع مسیح نے لعنت بھی کی، انجیر کے درخت کے اوپر جب اس نے اس کے اندر پھل نہ ڈھونڈا تو اس پہ لعنت کی اور لکھا کہ وہ درخت سوکھ گیا۔ یعنی یسوع مسیح نے ظاہری طور پر کچھ نہیں کیا، لیکن زبان کے اندر ایسا اختیار پایا جاتا تھا کہ جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اختیار کو سمجھنا ہے۔ اگر آج آپ جاب کی مشکل میں ہیں، اپنی زبان سے اقرار کرنا شروع کریں کہ خداوند تو نے میرے لیے جاب کو مقرر کر دیا ہے، تو نے میرے لیے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر کوئی ویزا کی پرابلم میں ہے تو وہ کلیم کرنا شروع کرے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میرے لیے ویزے کا ارینج کر دیا ہے۔ اگر کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو وہ اپنی زبان سے کلیم کرنا شروع کرے خداوند میں بیمار ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن تیرے لہو کے اندر قدرت اور قوت پائی جاتی ہے، تیرے لہو کے وسیلہ سے میں شفا پاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی زبان سے اقرار کرنا شروع کریں گے، اپنی زبان کے اختیار کو استعمال کرنا شروع کریں گے، تو ہمارے لفظ جو ہیں وہ وجود پکڑنا شروع کریں گے۔ جب ہمارے لفظ وجود پکڑنا شروع کرتے ہیں تو جو چیزیں ناممکن ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں۔ خدا بند دروازوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے، پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں، صحرا کے اندر ندیاں جاری شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اپنے اختیار کا استعمال کریں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ آپ اس زبان کے اختیار کو سمجھیں۔ ایماندار کے پاس اختیار ہے۔ جو کچھ ہم زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر
باندھا جاتا ہے. جو کچھ ہم زمین پر کھولتے ہیں وہ آسمان پر کھلتا ہے. اختیار ہے ایماندار کے پاس. مجھے اور آپ کو اپنے اختیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زبان کے مثبت استعمال کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زبان کو اس طرح استعمال کرنا کہ ہماری استعمال کے وسیلہ سے لوگ زندگی پائیں, ہم بھی زندگی پائیں. جب ہم اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو دوست رکھتے ہیں. اس کو دوست رکھنے کا مطلب ہے اس کا مثبت استعمال کرنا, رائٹ ڈائریکشن میں اس کو یوز کرنا. اور جب ہم اس کو رائٹ ڈائریکشن میں یوز کرتے ہیں, اس کو ہم دوست رکھتے ہیں, اور پھر ہم اس کا پھل کیا ہے؟ جب ہم اچھی باتیں کلیم کرتے ہیں تو ہمارے لیے برکتیں وجود میں آتی ہیں, اور وہ پھل ہے جس کو ہم کھاتے ہیں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج میسیج تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ آج زبان کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے, آج آپ اس اختیار کو سمجھ جائیں گے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا, تو ہم اپنی بہت سی مصیبتوں پہ, بہت سی مشکلات پہ, بہت سی پریشانیوں پہ غلبہ حاصل کریں گے, اور ابلیس جو کہ پہلے سے شکست خوردہ ہے وہ ہم سے بھاگے گا اور ہم رہا کیے جائیں گے. پریز گاڈ. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو عظیم خدا ہے. تیرا خادم ہوتا ہوا خداوند سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں, اور ایمان رکھتا ہوں خداوند کی طرح کلام جو کہ ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے, جو بند اور گودے گودے میں سے گزر جانے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے, جو ہمارے دل کے خیالوں کو جان لیتا ہے. اے خداوند وہ کلام آج ان کی زندگیوں میں گھر کر جائے. جو کچھ بولا گیا, بتایا گیا پاک روح کی رہنمائی سے, اے خداوند وہ ان کی زندگیوں میں کام کرے. آج کے بعد اے خداوند یہ رہے ہوئے معلوم نہ ہو, بلکہ اپنے اختیار کو سمجھ کے ابلیس کا مقابلہ کریں, اور اے خداوند زندگی کے وارث ہوں, اور اپنے زبان کے استعمال سے, لفظوں کے استعمال سے, ہونٹوں کے استعمال سے ابلیس کا مقابلہ کریں, اور ان کی اولاد اے خداوند ان کے لیے باعث برکت ہو. آج کے بعد یہ اپنے منہ سے کوئی نکمی بات نہ نکالیں, بلکہ اے خداوند تیرے روح سے معمور ہو کے زندگی بخش باتیں, صحت مند باتیں اپنے منہ سے نکالیں, تاکہ یہ اور ان کے گھرانے, ان سے منسلک ہر ایک چیز, ان کی جسمانی صحتیں, ان کے فائنانس, ان کی اولاد, ہر ایک چیز جو ان سے منسلک ہے وہ برکت پائے. تیرا خادم ہوتا ہوں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں, یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات چلی جائے, تیری مرضی سے آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم ان قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. ہیلیلویا. خدا نے سب کو برکت دے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی, اور جو باتیں بتائی گئیں اگر آپ ان کے پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ زندگی کے وارث ہوں گے. ہیلیلویا. ایک آخری بات یہ ختم کروں گا کہ جیسا کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ آنے والے 1 سے 2 ہفتے کے اندر ہمارا چرچ جو ہے وہ کھل جائے گا, اور جو بھی ٹائمنگ ہوگی وہ میں آپ سب کو بتاؤں گا. اس وقت تک آپ سب دعا میں جھکے رہیں, تاکہ جب خدا کے گھر اس مذبح تک ہم پہنچے تو ہم روح کی ہدایت سے سارے کام کریں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.